کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر بابا سے بلند شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد سی ذات آ نہ سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی. انتہائی قابل سطح احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پر فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. سنی پلیٹ فارم سے خالصتاً نظریاتی فکری آج کی یہ کانفرنس، جس میں آپ حضرات کی بھرپور شرکت اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسی سے کچھ ہی دیر پہلے آپ حضرات نے ہمارے قابل احترام میزبان کی زبانی اس پروگرام کے اغراض و مقاصد اور اس کی مختصر سی تاریخ سماعت فرمائی. لیکن ساتھ تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ارشاد یہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو آج کی کانفرنس ہضم نہیں ہو رہی. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہو بھی صحیح تو ان سے دستبستہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے. اگر اپنوں کے ساتھ ہی اسی شکوہ شکایت میں ہم نے اپنا وقت برباد کر دیا تو دشمن ہمیں وہاں سے آپس میں پھاڑنے کی کوشش کرے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہوگا. ہم نے آپس میں محبت کو فروغ دینا ہے، باہمی نفرتوں کو، بدگمانیوں کو یوں دفن کرنا ہے کہ دشمن ہمیں آپس میں جدا کرنا بھی چاہے تو دشمن پیٹ پیٹ کے مر جائے لیکن اہل سنت میں تفریق پیدا نہ کر سکے. چونکہ ہم ماننے والے ایسے قائد کے ہیں جس نے 37 سال 7 مہینے کی عمر میں 22 فروری 1990 شب جمعہ شب معراج یعنی 27ویں رجب کو اپنے دروازے کی دہلیز پر بیوی بچوں کے سامنے سینے میں گولی کھا کے پیغام یہ دیا تھا کہ میں پیغمبر کے مظلوم صحابہ کے لیے ایسی تحریک کی بنیاد رکھ رہا ہوں جہاں پر دیوبندی بھی کہے گا واہ صحابہ واہ، بریلوی کہے گا واہ صحابہ واہ، اور اہل حدیث بھی کہے گا واہ صحابہ واہ. جب ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی تفریق کو ختم کر کے
خالصتاً سنی پلیٹ فارم کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو پھر اگر دیوبندی 2-4 بھائی ایسے ہو بھی صحیح تو ہمیں بہرحال ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور اگر چند ایسے لوگ نہ ہو تو حقیقت میں کبھی کبھار ہمیں اپنی اصلاح کا موقع بھی نہیں ملتا. کوئی 2-4 دانے بہرحال ایسے ہونے چاہیے بھی تاکہ نظر نہ لگے آپس میں، ٹھیک ہے. بہرحال ان کی وسعت ظرفی ہے. ان بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور دوسرے دوستوں سے بھی التماس کروں گا اگر مقامی اور ذاتی طور پہ آپ کا کوئی اختلاف ہے تو خدا کے لیے آپس کے اختلافات کو فروغ دینے سے پہلے تلاگن کی دھرتی پر اٹھنے والے اس نوجوان لاشوں کو کبھی یاد کر لینا جسے دنیا کاری سعید الرحمان شہید کہتی ہے، کہ کل تک جن افراد کو ہم نے اپنی محبتوں کا وعدہ دلایا تھا وہ پڑھنے والے بڑھتے بڑھتے یوں بڑھے کہ اپنے دروازے سے اٹھے اور اماں عائشہ صدیقہ کے دروازے تک جا پہنچے، اور ہم ابھی تک کھڑے ہیں اپنوں ہی کی ٹانگیں کھینچنے ہیں. یہ باتیں بہرحال ہمیں کبھی بھی زیب دیتی نہیں. جب دنیا بھر کا کفر ابو بکر صدیق کی صداقت کو مٹانے کے لیے ہو سکتا ہے، جب دنیا بھر کے تمام تر باطل نظریات والے اس سیدہ عائشہ صدیقہ کی ناموس کے خلاف، جس کو اللہ نے چن کر میرے محبوب پیغمبر کی آبرو بنا دیا تھا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ قرآن کی ممدوح خدا کے انتخاب نبی کے حرم صدیق کی بیٹی مومنوں کی ماں جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ، اگر کوئی آپس کے تمام تر معاملات کو مٹا کے اس ماں عائشہ صدیقہ کی ناموس کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے ایک ہو سکتا ہے تو عائشہ صدیقہ کے بیٹے ماں کی عزت کو بچانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ایک ہوگی انشاءاللہ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ. تنظیم بڑی چیز ہے اے اہل گلستان، بکھرے ہوئے تنکوں کو نشے من. اگر کبھی یقین نہ آئے تو کل ہی جائیے گا تلاگن مرکزی عیدگاہ کے سامنے ریڑی کے اوپر کیلے بکتے ہوں گے، اور کسی ریڑی والے سے پوچھے گا بھائی کیلوں کا ریٹ کیا ہے، جواب ملے گا 100 روپے درجن. آپ ساتھ ہی کہے کہ ریڑی پر پڑے گا 60 ڈھیر لگا ہے، ایک اکیلے کیلے کا ان کا ریٹ کیا ہے، جواب ملے گا 60 روپے درجن. تو وہ ہے 40 روپے، یہ لے جاؤ. آپ کہتے ہیں نہیں 60 والے سستے کر لو، 40 والے بھی چاہیے. اگر لے کر جاؤں گا کسی مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے شرم بھی آئے گی، وہ چلے تو 40 پہ 30 دے، ان کو لے جاؤ. آپ لے لیں گے بھائی؟ جب کا کیلا جو ایک ٹوٹا ہے، یہ درخت سے ایک نہیں ٹوٹا، ایک ہی وقت میں ایک ہی منڈی سے، ایک ہی کمیشن سے، ایک ہی آڑت کے تحت، ایک ہی دکاندار نے ایک ہی پیٹی سے ایک ہی وقت میں ان کیلوں کو نکالا. کچھ لنگر کے ساتھ تھے، کچھ الگ الگ ٹوٹے. جو لنگر کے ساتھ تھے وہ 60 روپے ہیں، جو ٹوٹے وہ 40 روپے. اگر تھوڑا سا جائزہ لیں، جو ایک ٹوٹا ہے ان میں موٹے تازے بھی ہوں گے، تندرست توانا بھی ہوں گے، بڑے میٹھے بھی ہوں گے، سخت بھی ہوں گے، لیکن وہ تب بھی 40 کے بجائے 30 بھی ہے. لیکن جو 60 روپے ہے، اگر آپ درجن پورا لینا چاہیے تو ممکن ہے سارے ایک جیسے نہ ہو، ان میں کچھ نرم بھی ہو، کوئی کچا ہو، کوئی سائز میں چھوٹا بھی ہو، لیکن بڑوں کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا بھی اسی ریٹ میں مل جاتا ہے. یعنی چھوٹا بھی ہو بڑوں کے ساتھ مل جائے تو اسی ریٹ میں ہے، اور وہ ایک ہے. اگرچہ بڑا بھی ہو لیکن تب بھی 30 روپے کیوں ہے؟ دکاندار کہتا یہی ہے حضور جو لنگر کے ساتھ ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے، جو جماعت سے الگ ہو گئے انہیں کو پوچھتا بھی. تو ہم نے ٹوٹا اکیلا نہیں بننا، ہم نے اجتماعیت کا ساتھ دینا ہے، اور دیں گے تو انشاءاللہ قیمت یہاں بھی لگے گی، قیمت وہاں بھی لگے گی. اب یہ سارا اتحاد اتفاق ہم نے پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اس محبوب پیغمبر کا دامن پکڑا ہے. اس محبوب پیغمبر جیسی ذات بھی کوئی نہیں، نبی کی صفات جیسی صفات بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی آنکھ جیسی
جیسی آل بھی کوئی نہیں، نبی کی جماعت جیسی جماعت بھی کوئی نہیں، نبی کے مقام جیسا مقام بھی کوئی نہیں، نبی کے کام جیسا کام بھی کوئی نہیں، نبی کے نام جیسا نام بھی کوئی نہیں، نبی کے غلاموں جیسا غلام بھی کوئی نہیں، تو پیغمبر کے پروگرام جیسا پروگرام بھی کوئی نہیں۔ جیسے کائنات میں سب سے بڑا نبی آمنہ کے لال، سب سے بڑا انسان آمنہ کے لال، سب سے بڑے پیغمبر تو آمنہ کے لال، سب سے بڑے انقلابی لیڈر تو آمنہ کے لال، سب سے بڑے ریفارمر تو آمنہ کے لال، جیسے نبی سب سے بڑے تو نبی کو کام جو ملا تو کام بھی سب سے جب وہ کام ہے کون سا؟ جی بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ وہ ذات برحق ہے جس نے اپنا دین حق دے کر بھیجا آمنہ کے لال کو تاکہ اس دین کو دنیا بھر کے باطل مذاہب پر غالب کرے۔ باطل مذاہب پر اللہ نے تائید و تصدیق پیغمبر کی کیوں؟ ابو لہب کی گھر والی اور نام ہے اس کا ام جمیل۔ یہ ام جمیل کون ہے؟ جب خالق کائنات نے سورہ ابی لہب میں ابو لہب اور ابو لہب کی گھر والی کا آپریشن کیا تو اسی ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا اپنے شوہر ابو لہب سے کہ تو نے اپنے بیٹوں کے لیے محمد عربی کی بیٹیوں کا رشتہ مانگا ہے، یہ پیغمبر کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں اگر ہمارے گھر میں آئیں گی تو ہماری آنے والی نسلوں کا نظریہ تبدیل ہوتی کنفرم لانتی کنفرم جہنمی۔ ابو لہب بھی ابو لہب کی بیوی، لیکن جو سوچ ابو لہب کی بیوی نے سوچی ایسی سوچ کیا تعالیٰ جن کے مردوں کو بھی آئی؟ جی کیا کہا تھا؟ پیغمبر کی بیٹیاں ہمارے گھر میں بہو بن کر جو آئیں گی تو آنے والی نسلوں کا نظریہ تبدیل ہوتی۔ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، علاقہ ہے، مسجد ہے، برادری ہے، ایک ہی تو ہے۔ اگر یہ ملنگنی ہمارے گھر میں آ بھی گئی تو بگاڑے گی کیا؟ نتیجہ نکلتا یہ ہے کہ ایک ملنگنی آتی ہے پوری قوم ملنگوں والی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ نظریاتی محنت جو کرے، یعنی ابو لہب کی بیوی نے 1400 سال پہلے جس تعصب و حمیت کہہ لیجیے اس کا اظہار کیا، کلمہ پڑھ کے ہم نے آج تک کیا۔ جی بھائی، نتیجہ یہی ہے جب ہم نے تفریق مٹائی، اللہ بھلا کرے جنہوں نے نام رکھا سنی کانفرنس، کیا تاکہ پتہ لگ جائے سین اور ہیں شین اور ہیں۔ جی بھائی، سین اور ہیں شین اور ہیں۔ قرب قیامت ایک فتنہ اٹھے گا، اسے یاجوج ماجوج کا فتنہ کہتے ہیں۔ یہ دیوار چاٹنے والی قوم ہے، ایسے ایک قوم اور ہے یاجوج ماجوج پتھر چاٹتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہبی یاجوج ماجوج نے فتوے چاٹتے اور فتوے چاٹنے والے کہتے کیا ہیں؟ نہیں، سین شین ایک ہو جانا چاہیے، سین شین کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اچھا اگر سین شین ایک ہو بھی جائے تو کیا بنے گا؟ سش بنے گا، سش بنے گا، شش بنے گا، معنی کا ہوگا نہ زنانہ نہ مردانہ انداز خسروانہ۔ جی بھائی، اگر سین شین ایک ہو بھی جائے تو کیا بنے گا؟ نہ ہی نہ شی، پتہ نہیں۔ اللہ بھلا کرے، تبلیغی جماعت کے امیر تھے، ہمارے کچی پکی کے استاد تھے، علی بنار بے بکری بے پنکھا تے تختی ٹے ٹوپی جیم جہاز چے چاقو دال دوا پڑھاتے تھے۔ جیسے پڑھاتے سین سلیٹ شین شیر، وہ پڑھاتے سین بچہ پڑھتا شین ڈنڈا آتا یہ، وہ پڑھاتے پڑھو شین بچہ پڑھتا سین ڈنڈا آتا یہ۔ اسکول سے نکلے مدرسے آگے، نورانی ملتانی قاعدہ تھا، پڑھانے والے مولانا عبد الکریم خان صاحب تھے، پڑھانے میں بیٹھے علی با تا سا، بچے کو پڑھا سین، بچے نے پڑھا شین، تھپڑ پڑھا یہ، بچے کو پڑھا شین، بچے نے پڑھا سین، تھپڑ پڑھا یہ۔ پتہ یہ لگا کہ استاد مارے کیوں، قاری صاحب مارے کیوں؟ تاکہ بندے کے پتر کو ٹاٹ پر بیٹھتے ہوئے عقل و شعور برتے دم کے لیے آ جائے کہ سین سین ہے، شین شین ہے، سین کو شین کو ہی نہیں کہنا، شین کو سین کو ہی کہنا۔ تو جنہوں نے سنی پلیٹ فارم پہ سنی کانفرنس رکھی،
انہوں نے زمانے کو بتا دیا الحمدللہ ہم سنی ہیں، آواز بھی سنی ہے، آواز بھی سنی ہے۔ وہ چکوال کی دھرتی کبھی کی سرزمین پر سونے والے قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ ہو تب بھی سنی قاضی کی آواز ہے، اور جھنگ کی دھرتی میں 37 سال کا عالم دین حق نواز ہو تب بھی سنی قاضی کی آواز ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت پہ کوئی حملہ کرنے والا ہو تو دنیا جانتی ہے اٹھنے والے دیوبندی کو قاضی مظہر کہتے ہیں، اور اگر وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے غوغا کی آواز نکالے تو اٹھنے والے کو حق نواز جھنگوی کہتے ہیں۔ پھر حق نواز جھنگوی کون ہے؟ یہ استاد ہیں علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ کے۔ عبدالستار توسوی رحمت اللہ کون ہے؟ قاضی مظہر کون ہے؟ یہ دونوں شاگرد ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے۔ حضرت مدنی کون ہے؟ جو شاگرد ہیں مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے۔ اور محمود حسن دیوبندی کون ہے؟ جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد ہے اور جو دنیا بھر کو پیغام یہ دیتا ہے کہ میرے بھائی امام الانبیاء مدنی کریم کی محبت میں جو زمانے بھر کے لوگوں سے کہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ کا شاگرد کون؟ حسین احمد مدنی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد کون؟ ایک کو قاضی مظہر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک کو مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ دفاع صحابہ کا معاملہ ہے تو حضرت توسوی موجود ہے، اور دفاع اہل بیت کا معاملہ ہے تو حضرت قاضی مظہر رحمۃ اللہ موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہم قاضی مظہر والے بھی ہیں، جھنگوی جیسے رہبر والے۔ جب بات دلائل کیا جائے تو رہبر و رہنما قاضی مظہر جیسا کوئی نہیں، اور بات کفر کو لتاڑنے کی آ جائے تو حق نوی اور جھنگوی جیسا کوئی نہیں۔ سنی کانفرنس والوں نے بڑا پیغام کیا، ہم کون ہیں جی بھائی؟ اور سنی کہتے کسے؟ جو خارجی بھی نہیں ہوتا، رافضی بھی نہیں ہوتا۔ خارجی کہتے اسے جو پیغمبر کی آل کا انکار کرتے، رافضی کہتے اسے جو پیغمبر کے صحابہ کا انکار کرتے، جو نبی پاک کے صحابہ کا انکار کرتے ہم اسے پرلے درجے کا لعنتی کہتے ہیں، اور جو نبی پاک کی آل کا انکار کرتے ہم اسے بھی پرلے درجے کا لعنتی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک خارجی بھی لعنتی، رافضی بھی لعنتی۔ کامل ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جو پیغمبر کے اصحاب کا بھی انکار کوئی نہیں کرتے، نبی کی آل کا بھی انکار کوئی نہیں کرتے، بلکہ پوری کائنات میں یہ اعزاز ملا تو اہل سنت والجماعت کو جو آل کی زبان سے اصحاب کو مانتے ہیں اور اصحاب کی زبان سے آل محمد کو مانتے ہیں۔ کیونکہ ہماری دونوں آپ کے سلام ہے، ہماری دونوں، ہم کانے بھی نہیں ہیں کسی کے کانے بھی نہیں ہیں، ہم کانے بھی نہیں اور کسی کے کانے بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بات عقیدے کے ٹھوک بجا کے سونا نہیں کرتے، جب بات عقیدے کی ہے تو ہمارے ہاں تقیہ بھی کوئی نہیں، ہمارے ہاں مصلحت بھی کوئی نہیں، اور ایسی مصلحت جس میں اپنے عقیدے کا تحفظ نہ ہو کہ ایمان کی موت کو دوسرا امام الانبیاء مدنی کریم کے اصحاب ہو یا محبوب پیغمبر کی آل، ہم دونوں کا دفاع کرنے والے کیوں نہ بنے کہ اصحاب بھی نبی کے ہیں، آل بھی نبی کے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ مذہبی فنکار ایسے اٹھے جنہوں کا نہیں وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے۔ ان سے پوچھو بندے کے پتر بولو، گردان چھوڑو، سیدھی سیدھی بات کرو، مسئلہ کہتے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ تو بھائی ہمت کر کے بتا دیے در کس کا ہے، گھر کس کا ہے؟ در بھی مصطفیٰ کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ تو بات مان چاہیے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے نبی کے دروازے پر آئے انہیں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں، اور جو ان پہ اعتبار کر کے انہیں اپنے دروازے سے اٹھاتے بھی کوئی نہیں، بھگاتے بھی کوئی نہیں، انہیں محبوب پیغمبر کے گھر والے کہتے ہیں۔ بعد پیغمبر مدنی کریم کے یار نبی کے دروازے پر کیوں آئے کہ ان کے دل میں گھر والوں کا احترام ہے، اور گھر والے ان کو بھگاتے کیوں نہیں کہ ان کے دل میں نبی کے صحابہ کا اعتبار ہے۔ ہم نے اصحاب رسول کو مانا تو آل محمد کا اعتبار میں احترام ملتا ہے، اور آل محمد کو مانا تو نبی کے صحابہ کا احترام ملتا ہے۔ آل بھی ہماری، جماعت بھی ہماری، اعتبار بھی ہمارے پاس ہے، اور احترام نبی بھی ہمارے پاس ہے، احترام بھی۔ ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ سنی عجیب
قوم ہے جو ایک ہی وقت میں نبی کی آل کو بھی مانتے ہو اور نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہو. ماننا ہے تو ایک کو مانو, ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا مائی ڈیئر, لمبی چوڑی بات بھی کوئی نہیں, سمپلی سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ نے تیرے ماتھے پر ٹچ بٹن جیسی دو آنکھیں لگائی ہے. ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں. ہمت کر کے بتا, دائیں والی کو پھوڑوں یا بائیں والی کو؟ جی بھائی, دائیں والی کو پھوڑے یا؟ تو جواب ملتا نہیں, مجھے اپنی دونوں آنکھیں پیاری ہیں. اگر تجھے اپنی جسمانی دونوں آنکھیں پیاری ہیں تو اللہ تجھے ہدایت دے. اگر جس قابل نہیں, اللہ تجھے ہدایت دے, لیکن اگر جس کے قابل تو نہیں ہے. اور یہ ہدایت تجھے مل سکتی ہی نہیں جو آج بھی پیغمبر کے روزے میں سونے والے ابو بکر کو مومن نہ مانے, جو آج بھی جنت البقیع میں پیغمبر کے حرم صدیق اکبر کی بیٹی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ پر نماز کے بعد لان تان کرے اور زمانے بھر کے لان سے وہ قوم بتائے کہ ماں عائشہ صدیقہ وہاں پر سوئی ہے. جنت البقیع کہتے ہیں, مدینہ کی دھرتی کہتے ہیں, اور جنت البقیع وہ پاکیزہ خطہ ہے جہاں پر کتے دکھائی نہیں دیتے, کتوں کی بھونک سنائی نہیں دیتی. وہاں پر جب بھی پہنچے یا خدا کا سلام پہنچتا ہے یا عائشہ صدیقہ کے بیٹوں کا سلام پہنچتا ہے. اور وہ ماں عائشہ صدیقہ, کیا نام بھائی, کیا نام بھائی, کیا نام بھائی؟ عائشہ. نام تھا عائشہ, لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی محبت کی بنیاد پر نک نیم, چھوٹا سا مختصر سا نام لیتے. عائش, عائش کے معنی کہے اللہ تیری زندگی دراز کرے. جس کے نام کو بھی نبی نے دعا بنا, نام کو بھی نبی نے, ایسا ہی ہوا. رسول خدا اپنے گھر میں موجود تھے, میاں بیوی میں کسی بات پر بحث چھڑی, آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. عین اسی موقع پر ابو بکر صدیق تشریف لائے تو ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے, کیا معاملہ ہوا؟ تو رسول خدا نے فرمایا ابو بکر فلاں معاملے میں نے یوں کہا, عائشہ نے یوں کہا, بات بڑھتے بڑھتے بڑھی, آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. تو ابو بکر صدیق کو یہ انداز اچھا نہ لگا کہ بیٹی میری ہو, محبوب پیغمبر کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرے. سیدنا ابو بکر صدیق نے تھپڑ نکالا, دوڑے عائشہ صدیقہ کو مارنے کے لیے. جیسے ابو بکر دوڑے, خدا کے رسول اٹھے, عائشہ صدیقہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, سینہ اپنا کیا, ابو بکر صدیق کے سامنے دونوں بازو پھیلا لیے اور کہا ابو بکر سن, اگرچہ بیٹی تیری ہے, عزت خدا کے رسول کی ہے, اور یہ بات ممکن نہیں کہ میری موجودگی میں کسی کا ہاتھ اٹھے, کسی کی نگاہ اٹھے عائشہ صدیقہ کی جانب, جو محبوب پیغمبر مدنی کریم اپنی زندگی میں عائشہ صدیقہ کی ذات میں عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق کا تھپڑ برداشت نہ کرے. وہ آج کے لانتی کا تبرہ برداشت کریں گے؟ جی بھائی, رسول خدا جو کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کھڑے کیسے, دونوں ہاتھ پھیلا کے. کیوں؟ تاکہ زمانے بھر کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جب کہنے والا یہ کہے گا کہ عائشہ صدیقہ کے ناموس پر جان بھی قربان ہے, رسول خدا یہ کہے, سینہ اپنا سامنے پیش کر کے عائشہ صدیقہ کا دفاع کرنا, یہ دنیا بھر کے کسی مولوی کی شرارت نہیں ہے, بلکہ مدینہ کے والی محمد عربی کی پاکیزہ شریعت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حق نواز جھنگوی سے لے کر آج تک دنیا بھر میں جو بھی صاحب ایمان جب یہ کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ پر جان بھی قربان, یہ بات کسی مولوی کی نہیں, مدینہ کے والی محمد عربی صلی اللہ ہم ماننے والے, پیغمبر کی آن کے بھی, پیغمبر کی اصحاب کی, لیکن تعصب کا دیکھو کون آیا, دیکھو کون آیا, دیکھو کون آیا, دیکھو کون آیا. ایک بہادر آدمی, آگ پانی آدمی, زندہ ہے جنگوی, صدیق کا جنگوی, فاروق کا جنگوی, عثمان کا جنگوی, حیدر کا جنگوی, معاویہ کا جنگوی, میدان میں اب بھی, جیلوں میں جا کر بھی, ہتھ گڑیاں لگا کر بھی, مولانا احمد الہاروی کی شکل میں نعرہ تکبیر. چلیے مولانا تشریف لا چکے ہیں. آج کے دور میں
دشمن نے 3 باتوں کا پروپیگنڈا ایسا کیا کہ بعض ہمارے سنی ذاکر بھی انہی کی بولی بولنے لگے. جانتے بھی سنی ذاکروں کو جی؟ سنی ذاکر ایسی مرغی ہے جو ایسے منڈیر پر کھڑی ہے کہ دانا چگتے ہوئے منہ ہماری طرف ہوتا ہے, انڈا دینے کے لیے پچھواڑا ذاکروں کی طرف ہوتا ہے. انہوں نے بولی وہی بولنی شروع کر دی. اور کیا اتنے شد و مد کے ساتھ جی نعوذ باللہ اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کے ساتھ انصاف کیا. تو ایسے اہل سنت حضور آپ کے گھر میں ہوں گے الحمدللہ. ہم کسی ایسے اہل سنت کو نہیں جانتے جو پیغمبر کی آل کے ساتھ ذرہ برابر بغض رکھنا, اور جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ اہل سنت ہوئی. اہل سنت ہونے کے لیے پیغمبر کے صحابہ کا غلام ہونا بھی لازم ہے, نبی کی آل کا غلام ہونا بھی لازم ہے. 3 بڑے اعتراضات آج کے دور میں ہوتے ہیں, ان 3 کا جواب بعد میں ختم ہوگا انشاءاللہ. مولا کا بیان مل کر سنیں. 3 بڑے اعتراض کیا ہیں؟ وہ گلی گلی چوک چوراہے پر آپ کا ایک اسٹیکر لگتا ہے میرا دین صحابہ, میرے پیر صحابہ. آپ نے دین بھی مانا تو صحابہ کو, پیر مانا صحابہ کو, تو اہل بیت کو کہاں مانا؟ آپ کہتے ہو حدیث سے لی تو فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی, حدیث سے لی تو وہ بھی آپ نے صحابہ. آپ نے اہل بیت کو لیا. عقیدہ میرا بیان کوئی اور کرے تو معاملہ گڑبڑ ہے. جب عقیدہ میرا تو پوچھنے والا پوچھے بھی اہل سنت والجماعت کے ہاں کہتے آپ نے کہا پیر میرے صحابہ, تو آپ نے اہل بیت کو کیا مانا؟ بھائی میں نے صحابہ کو اپنا پیر مانا ہے, لیکن اہل بیت نبی کو اپنے پیروں کا بھی پیر مانا ہے. میں نے تو ان کو اپنا پیر مانا جو حبشہ کے رہنے والے بلال, جس کا نام بلال ہے, باپ کا نام ربا ہے, دادا کا نام جانتا کونی, در در پر بکتا در محمد مصطفیٰ پر جو آیا, اور اس کالے رنگ کے بلال کو دیکھ کے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم خطاب کا بیٹا فاروق اعظم اٹھے, ایک نعرہ لگائے سید بلال. کسی نے کہا بلال عمر کمال کرتے ہو, وہ کالا ہے آپ گورے ہیں, وہ غلام آپ سردار ہیں, وہ حبشی آپ قریشی ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ جب بلال سامنے آئے تو آپ سید بلال کیوں کہتے ہو؟ تو جواب ایک ہی دیا کہ عقیدہ بھی یہی ہے, عقیدت بھی یہی ہے کہ میرا ایمان مدعا بھی یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان بھی. جو پیغمبر کے غلام کو اپنا ایمان کہتا ہو وہ نبی کی آل کو کیا کہتا ہو؟ نبی کی آل کو. پھر کچھ لکی رانی سرکس کے فنکار اور بھی کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ فاروق اعظم کی ٹوٹل علمی اوقات یہ تھی, وہ کہا کرتے تھے اگر عمر نہ, اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کہتا ہوں اگر آج میں تلا گنگ آتا میں مارا جاتا. جب مارا کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میں تلا گنگ آ گیا. علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو عمر ہلاک ہوا کیوں نہیں؟ چونکہ علی عمر کے ساتھ, علی عمر کے, اور یہ تو سین شین سارے بیان کرتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. مولا جدھر علی ہو حق کو ادھر ہی بھیج. ماننا پڑے گا کہ علی عمر کے ساتھ ہے, عمر علی کے ساتھ ہے. علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے, اور وہ علی عمر کے ساتھ تب بھی حق ہے, اور عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی. جی عمر کی ٹوٹل اوقات یہ تھی, وہ مسائل پوچھتے تھے فاروق اعظم جناب سیدنا علی سے. جب مسائل پوچھتے بھی تھے تو ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ جب 3 طلاق 3 یا 1 آپ کہے 3, ممکن کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھا ہو کہے گا 1. ہاں کبھی اپنے اپنے مولوی سے پوچھو, کسی اکابر عالم دین سے پوچھو, تو دیوبندی کے پاس, بریلوی کے پاس, اہل حدیث کے پاس پوچھو. بھائی بریلوی اہل حدیث سے کیوں نہیں پوچھتا؟ جواب ملے گا بھائی میں تو اسی سے پوچھوں گا جس کا میرا دین تو ایک ہو. تو سیدنا عمر علی سے مسائل پوچھتے کیوں ہیں, اور جناب علی عمر کو مسائل بتاتے کیوں ہیں؟ تاکہ زمانے بھر کے ملنگوں کو پتہ لگ جائے کہ دین عمر دین علی ہے, دین علی دین عمر. اس میں اختلاف والا مسئلہ تو مسئلہ. جی آپ نے پیر مانا پیغمبر کے صحابہ. ہمارے ہاں دیوبندی ہو, بریلوی ہو یا اہل حدیث, ہمارے یہاں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے. کتنے؟ چشتی, سہروردی, نقشبندی, قادری. ہم ان چاروں کو فرق مانتے ہیں. ان میں چشتی, سہروردی اور نقشبندی اور قادری, چاروں کے چاروں سلسلے برحق ہیں.
لیکن ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان تین سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور نقشبندی سلسلے کا بانی کون ہے؟ اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے پیری مریدی کے 4 سلسلوں میں 3 سلسلے سیدنا علی سے لیے، ایک سلسلہ ابو بکر صدیق سے لیا۔ آج جو علی علی کہہ کے اہل سنت والجماعت پہ تہمت بازی کرتا ہے، اس دنیا بھر کے ملنگ سے پوچھئے ہم نے جناب علی سے 3 بڑے سلسلے لیے، تو سیدنا علی سے اپنی کوئی ایک لنگڑی لوری سلسلی دکھا۔ ملنگوں کی سلسلی علی سے نہیں ملتی، ہمارے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے۔ تو سیدنا علی کی ذات کو کس نے مانا؟ جی بھائی الحمدللہ آپ نے مانا ہے۔ پیر غلام حبیب صاحب، ایک تو ابھی جن کا نام لیا، ایک چکوال والے پیر غلام مرشد عالم جنہیں کہتے ہیں، سلسلہ نقشبند ہے، قوم کے امان ہے، امان اولاد سیدنا علی کی ہے، اور سیدنا علی کو اس بیٹے کی ہے جس کا نام محمد بن حنفیہ ہے، اور محمد کی اماں حنفیہ کا نکاح جناب علی سے پڑھانے والے نکاح خان کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی علوی خاندان کا شخص آج بھی اسی سلسلے کو فالو کرتا ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اولاد علی کی ہے، سلسلہ ابو بکر صدیق کا۔ تو 4 سلسلوں میں 3 لیے کس سے؟ سیدنا، اور ایک کس سے؟ حضرت ابو بکر۔ دوسرا معاملہ آپ نے حدیثیں کہاں سے لی؟ آپ نے حدیث صحابہ سے لی تو اہل بیت سے کیا لی؟ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی بنی؟ کتنی؟ جنہیں کہتے ہیں سیاہ سے، اور یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں کتنی؟ میرے ماموں ذاکر، جب کبھی گھر میں بہن بھائیوں کا پروگرام بنتا کہ آج ماموں کی سپیڈ لگانی ہے تو چنگیر سے روٹی اٹھا کے ٹکڑے کرتے 4 ماموں دی فرار، جو 4 کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کی جانب سے سزا دیکھیے، حدیث کی کتابیں بڑی 4، 3 میں نہ 13 میں 3 کانے پوبارا 3 کانے، کچھ نمازیں آپ کی جواب ملا، فجر ہے، ظہرین ہے، مغربین ہے، 3 ویسے ہوں تو کانے ہیں، نمازیں 3 ہوں تو مذہب تو بلے بلے ہوگا، مذہب تو بلے بلے ہوگا۔ ان کی حدیث کی 4 بڑی کتابیں کتنی؟ انہیں کہتے ہیں اصول اربع۔ ہماری 6 کتابوں میں اتنی تعداد روایات کی نہیں جتنی یار لوگوں کی 4 کتابوں میں تعداد ہے 44,000، یعنی 6,000 کم آدھا لاکھ، 4 کتاب۔ سب سے بڑی کتاب کون سی؟ اسے کہتے ہیں اصول الکافی۔ الکافی میں 16,199 احادیث موجود ہیں، اور ٹائٹل پر لکھا ہے ہذا کافی لشیعتنا، کہ قیامت تک کے شیعوں کے لیے یہ کتاب شافی کافی کافی ہے۔ سائن کس نے کی ہے؟ 12ویں امام۔ 12واں امام یہ کہ کتاب قیامت تک کے لیے شافی کافی کافی ہے۔ دور حاضر کے کچھ محققین انہوں نے بڑی جرأت کی، کہتے ہیں 16,199 حدیثوں میں سے 5,000 ٹھیک ہیں، باقی 11,199 گھڑنتو ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس 2-4 مہینے کھل کے تقریریں اور کرنے دو، انشاءاللہ 5,000 سے بھی جواب دے بیٹھو۔ 44,000 حدیثیں کتنی؟ اب دھوکہ کیا ہے جی؟ اہل سنت نے حدیثیں صحابہ سے لی، آل محمد سے لی۔ چلو آپ آل محمد کہتے ہیں، کہتا اہل بیت کو نہیں مانتے لوگ، ایک بات کیوں بھی کر لیتے۔ ہمارے قائد محترم کی پہچان ہے، ٹائٹل لقب سفیر امن کہتے ہیں، اس میں جھگڑوں کو ختم کریں تو یوں کرتے ہیں۔ آپ جن کو اہل بیت مانتے ہیں ان کا نام لکھ کر دو، اور میں واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں، تم اہل بیت کہتے ہو، میں ان کے منکر کو کائنات کا بدترین قسم کا کافر کہتا ہوں، اور جنہیں میں صحابہ کہتا ہوں ان کے نام لکھ کر میں دیتا ہوں، تم یہ اعلان کر دو کہ ان کا منکر کافر ہے۔ میں کہتا ہوں میں اہل بیت کو مانتا ہوں، تم کہتا ہوں صحابہ کو مانتے، صحابہ کی تعریف تم کر چھوڑو، اہل بیت کی تعریف تم کر چھوڑو، صحابہ کی تعریف میں کہتا ہوں، پتہ لگ جائے گا ماننے والا کون ہے، انکاری کون ہے، فراری کیوں بھائی؟
کرنا چاہیے نا. اب احادیث لی ہم نے کتنی؟ یہ 55 کا نام لے ہم تب بھی حاضر، 14 کا نام لے تب بھی حاضر، 12 کا نام لے تب بھی حاضر. یہ اپنے گھر میں بولا ہے میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں ہے تب بھی حاضر، مسجد میں ہے تب بھی حاضر، امام باڑے میں بولا ہے اللہ تب بھی حاضر. کرنا کیا؟ سردار غلام عباس صاحب بہت بڑا سیاسی نام، آب کرسال والے جگی شاہ بہت بڑا نام ہے، بلکسر والے آفتاب جوادی بہت بڑا. چلو یوں کرتے ہیں ان تینوں کے اوپر کمیٹی بنائے، تینوں کے اوپر تم 3 پر راضی ہو تب بھی 5 بناؤ، 12 بناؤ، 14 بناؤ، 72 بناؤ، سارے کے سارے اپنے بناؤ. تصدیق کی سائن میں کرتا ہوں کہ تمہاری کمیٹی جو فیصلہ کرے تم بھی تسلیم کر لو، میں بھی تسلیم کر لوں. کرنا کیا؟ میری حدیث کی 6 کتابیں لے کر آؤ، اپنی 4 کتابیں لے کر آؤ. بھلے 1 مہینہ پوری کمیٹی ججمنٹ کر لے یہاں پہ کہ اہل بیت نبی سے تم نے حدیثیں کتنی لی ہیں، میں نے حدیثیں کتنی لی. چل لی کتنی ہے؟ ہماری کتاب سیدنا ابو بکر صدیق سے 142 ہے. کتنی؟ ابو بکر جیسا سوالات انبیاء کے بعد ہم کسی کو نہیں جانتے. اس ابو بکر صدیق سے ہماری کتاب کتنی آدھی سے بنی؟ 142. فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163، سیدنا ابو بکر کے سب سے بڑے بیٹے جناب عبد الرحمن سے ٹوٹل 6، اور سیدہ فاطمہ کے سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا حسین سے میرے بھائی 8. سیدنا امام جناب جب جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی کے میرے بھائی وہ بھائی ہیں، اور نبی پاک کے بھی بھائی، اور جناب ابو طالب کے بیٹے حسن حسین کے چچا، نام ہے ان کا جعفر طیار. ان ٹوٹل حدیثیں ہمارے ہاں 26. سید ام ہانی ابو طالب کی بیٹی، حسن حسین کی پھپھو جناب علی کی بہن، ان سے 46 حدیثیں، اور جناب سیدنا حسین سے 8، مولا حسن مرتضیٰ سے 13، سیدہ فاطمہ سے 18، اور مولا علی المرتضیٰ سے ہماری کتاب 1583. کتنی؟ 1583 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں. اچھا یار لوگ ساری خیر کا مرکز جناب علی، نبی بھی اصلی علی تھے تو جبرائیل بھول گیا نبوت والا منصب دینا علی کو تھا، دے نبی کو. اب جو بدھو قوم ہمیں یہ کہنے نہیں، دیکھو خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے. تو جانتا کیا؟ تو نے آج تک ان کو پڑھا ہی نہیں ہے. جن کی ہم پیغمبر نبی بنے لیکن بنے غلطی سے، تو تیرا اور میرا نبی کیسے ہو سکتا؟ امام الانبیاء مدنی کریم کے بھائی سیدنا علی سے ہم نے حدیث علی 1500 یار لوگوں کے ہاں حضرت علی سے ٹوٹل جو روایات انہوں نے لی ان کی تعداد ہے 600 اور 500 ملا کتنی؟ اگر ان میں ضعیف نکال دی جائیں، گھڑنتو نکال دی جائیں، تو سیدنا علی سے کوئی ایک روایت بھی یار لوگوں کے مذہب میں باقی کوئی نہیں بچی. 1583 میں 1000 رعایت کرتا ہوں قائد محترم کی آمد کی خوشی میں. اگلے محرم تک اگر تم 583 صحیح حدیثیں اپنے مذہب سے دکھا دو تو آنے والے محرم میں امام باڑہ تیرا ہوگا، ذاکر میں بنے علم تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا. اور اگر تم پورے مذہب میں سیدنا علی سے 583 حدیثیں بھی ثابت نہ کر سکے، ٹکر کرے تو اہل سنت پہ جی علی کو نہیں مانتے، یار تیرے سے بڑا کائنات میں لکیر علی سرکش کا فنکار کوئی نہیں. ہم نے حدیث کیوں لی؟ اما فاطمہ علی کی گھر والی ہیں، خاتون جنت ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، امت کی شہزادی، حسن حسین کی اماں، تمام تر ائمہ کی اماں، جنہیں یار لوگ کہتے ام ابیہا. 44,000 حدیثوں میں سیدہ فاطمہ سے کتنی حدیثیں لی یار لوگوں نے؟ جس اما فاطمہ کے نام پہ ڈرامے بازی کرتے، کبھی ابو بکر پر کفر کا فتویٰ، کبھی فاروق اعظم پر کفر کا فتویٰ. یہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی اہل سنت نے نہیں مانی، تو نے مانی. 44,000 حدیثوں میں اما فاطمہ سے یار لوگوں کے پورے مذہب میں ایک حدیث بھی کوئی نہیں. کتنی؟ ایک حدیث بھی. جبکہ اما فاطمہ سے ہماری کتابوں میں کتنی؟ 18 حدیث. چلو اب حدیث لی کتنی؟ بات اپنی شان.
12 इमामों में सैयदना अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन, मौला ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम, 4 इमामों से यार लोगों के पूरे मज़हब में 1% भी हदीसें कोई 95% हदीसें हैं छठे इमाम से 5वें इमाम से। छठे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से। और जाफर सादिक रहमतुल्लाह कौन है? तो तुम्हें पता है इमाम जाफर कौन है? तो हुजूर आप बता दीजिए। ये असल में इमाम जाफर सादिक जो है ना, ये उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। हम कहते हैं मलंगा तेरे मुंह में घी और शक्कर, तेरे मुंह में हिम्मत करके बता कि मेरे इमाम को जो इमाम है वो तो इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक का उस्ताद कौन है? कहता उसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का अब्बू कौन है? उसका नाम तो कासिम है। कासिम का अब्बू कौन है? उसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का अब्बू कौन है? उसे नबी का पहला यार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। पोता अबू बकर सिद्दीक का उस्ताद है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें सुनियों को बापियों को पता ही कौन है? तुम्हारे इमाम ने जितनी हदीसें दी हैं वो हमारे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह से ली हैं। हम कहते हुजूर बड़ी मुबारक की बात है, हिम्मत करके बता दीजिए कि मेरा इमाम जिससे हदीसें लेता है उसे तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक जिससे हदीसें लेता है उसे तो इमाम कासिम कहते हैं। इमाम कासिम किससे हदीसें लेता है? ये धरावी के दरिया में छलांग लगा देगा, नाम कभी नहीं बताएगा। पक्की बात है। क्यों? कैसे बात कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह का जो दादा उस्ताद है वो नबी का साला है, अली का भाई है, कातिब वही है, मुज्तहिद ज़ीशान है, फातिह कबीर है, उम्मत का मामू है, सहाबी रसूल है और नाम है उसका अमीर मुआविया। अगर उस अमीर मुआविया की जात में, सिफात में, ईमान में, ईकान में, किरदार में, गुफ्तार में, ज़ाहिर में, बातिन में कभी कोताही होती तो इमाम जाफर सादिक कभी भी उनके शागिर्दों को अपना उस्ताद न बनाता। 230 साल के बाद इमाम जाफर सादिक के नाम पे ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे मैड बाई इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक से ये सारी हदीसें 4 अफराद ने ली। कितने ने? 4 बड़े उनके रावी जिन्हें कहते हैं नुवाब अरबा, वो 4। चलो दुनिया भर के किसी मलंग से कहिए माई डियर मलंग, वो गाली है भाई। चलो यूं भी कहते हैं माई डियर मलंग, आई लव यू, यूं भी कहते हैं जी भाई। चलो हिम्मत करके बताइए, जिन 4 इमामों ने, जिस 4 रावियों ने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह से सारी हदीसें ली तुम्हारी, उनमें कोई एक रावी ऐसा बताओ जिस पर इमाम जाफर सादिक ने तुम्हारी किताब में लानत न की। जी भाई, पूरे मजहब का मरकजी खुलासा 4 रावी और चारों के चारों रावियों पर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह फरमाते अल्लाह की लानत हो अबू जुरारा पर, मेरे नाम पर झूठ बोलता है। खुदा की लानत हो अबू बसीर पे, मेरे नाम पे झूठ बोलता है। एक तो रावी ऐसा दिखाओ जिससे इमाम का सीना ठंडा होकर गया। हमने हदीसें ली आपके सामने की। पहले 4 इमामों से वो 1% है, 95% छठे इमाम से है, और आखिरी जो 4 इमाम है वो इमाम तकी है, इमाम नकी है, हसन अस्करी है, इमाम बादी। इन 4 इमामों से यार लोगों की सारी किताबों में वो एक रिवायत भी मौजूद नहीं। हमारी किताबों में देखिए अल्लाह के नबी से हदीसें मेरे पास है, सैयदना अली से हदीसें मेरे पास है, अम्मा फातिमा से हदीसें मेरे पास है, हसन हुसैन से हदीसें मेरे पास है। और खाली मौला हुसैन से नहीं, सैयदना हुसैन इब्ने अली की औलाद 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 17 औलाद हुसैन की है रावी अहले सुन्नत वल जमात के। मैंने तो हदीस यूं नहीं, तूने क्या किया? अब दीन कहां से लिया? आखिरी बात मेरी इंशाअल्लाह खत्म। मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब मैं अडियाला जेल तो फारूकी साहब कहा करते थे अल्लाह पंजाब की 3 चीजों से बचाए। एक है पंजाब का नेड़े, क्या भाई नेड़े, तो हमारा नेड़े ही है 25%। दूसरा नाथ खान का आखिरी मिसरा, अल्लाह इससे भी बचाए। और तीसरा खतीब की आखिरी बात, अल्लाह इससे भी सच्ची मुच्ची बचाए। और मेरी इंशाअल्लाह आपने दीन कहां से लिया? हमने दीन लिया फिका के 4 इमामों से। उन 4 इमामों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जैसा किसी को नहीं जानते। इमाम आजम ने दीन कहां से लिया?
امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا ہے۔ میرے امام کی آل محمد سے محبت کیسی ہے، کتاب آج بھی بتاتی ہے شہید اہل بیت کہ جب میرے بھائی خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے امام زید کو جیل میں ڈالا تو امام زید گھر میں سب سے پہلا فتویٰ جاری کر کے میرے بھائی خوب ٹھوک کے میدان میں آنے والے کون، اسی کو دنیا امام اعظم کہتی ہے۔ اللہ بہترین جزائے خیر تھے امام اعظم کو کہ میرے امام نے جان دی لیکن آل محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسی لیے دنیا میرے امام کو امام اہل بیت بھی کہتی ہے، شہید اہل بیت بھی کہتی ہے، غلام اہل بیت بھی کہتی ہے، شہید میرے امام نے دین دیا کہاں سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ حضرت علی کی اولاد کون سی؟ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور سیدنا علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور 5 بیٹے آپ کے وہ ہیں جن سے سیدنا علی کی اولاد نسل خاندان آگے بڑھا، وہ حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی اور عمر بن علی، یہ 5 بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ کے۔ حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا تو نام ان کا حسن مرتضیٰ، حسن مرتضیٰ کا بیٹا تو نام حسن مصنع، حسن مصنع کا بیٹا تو نام ان کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا تو نام ان کا محمد، یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین بن علی، حسین بن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد، چوتھا امام زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا امام باقر، زین العابدین کا بیٹا امام زید، امام باقر، دونوں بھائی اور دونوں کے دونوں استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام باقر کا بیٹا چھٹا امام جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے، یہ بھی استاد ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ہم نے دین لیا نبی کے صحابہ سے بھی، نبی کے اہل بیت سے بھی، حدیثیں لی نبی کے صحابہ سے بھی، نبی کے اہل بیت سے بھی، ہم نے پیری مریدی کا سلسلہ لیا تو نبی کے صحابہ سے بھی، نبی کے اہل بیت سے بھی۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا دروازے کا نوکر بنا کے اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ جب موت دے تو نبی پاک مدنی کریم کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ مرتے دم تک پیغمبر کے دین کا دفاع کریں گے، سنی بن کر، امتی بن کر، محمدی بن کر، ایک ہو کر، آواز بھی ایک، آواز بھی ایک، انداز بھی ایک، امیر بھی ایک، مرکز بھی ایک، تنظیم بھی ایک، تو نظم بھی ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بھونکنے والے کوئی ایک زبان بھی باقی نہیں رہے گی۔ اگر ایک نہ ہوئے تو کسی ایک کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔